ایک طرف تو پاکستان کی سیاست کے اندر کھلبلی، ایک چیف منسٹر کے پی کے چیف منسٹر اپنے بانی سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ملاقات ہو نہیں رہی ہے۔ وزیر اعظم سے بات کی، ملاقات نہیں ہوئی۔ ہائی کورٹ کی طرف گئے، ہائی کورٹ نے کہا ملاقات ہوگی، ملاقات نہیں ہوئی۔ آخر کار اڈیالہ کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ گئے کہ میری ملاقات نہیں ہوگی تو میں کابینہ نہیں بناؤں گا۔ کس طریقے سے کے پی کے کا صوبہ جو کہ 4 کروڑ کی آبادی رکھتا ہے اور اس ٹائم پر سب سے اہمیت کا حامل صوبہ ہے، اس لیے کیونکہ وہ فرنٹ لائن پر ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کیسے چلے گا، کس طریقے سے معاملہ آگے بڑھے گا، اور کیا کسی ایک شخصیت کے حوالے سے اگر ملاقات نہیں ہو پاتی، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پاتی تو کیا پورا صوبہ رکا رہے گا یا کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ we'll talk about that in the show۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اس ٹائم پر ایک بڑا قدم اٹھایا، اور وہ بڑا قدم یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کو قلعدم بھی قرار دے دیا گیا ہے اور دہشت گرد جماعت بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا راستہ نہیں اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے راستے کے اندر رکھنے ہو سکتے ہیں، وہ رکھنوں کو عبور کرنے کے لیے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور ٹی ایل پی کو اس ٹائم پر سائیڈ پر کر دیا گیا ہے۔ کیا وہ ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پر آگے چلتی رہے گی یا نہیں چلتی رہے گی، یہ بھی ایک اہمیت کا سوال ہے۔ اور کل ایک ملاقات ہونی ہے، کل ملاقات ہونی ہے استنبول میں افغان طالبان اور پاکستان حکومت کے درمیان۔ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی کیونکہ دوسرا راؤنڈ ہوگا سیز فائر کے بعد، جب بات چیت آگے بڑھے گی اور نٹی گریٹیز کے اوپر بات چیت ہوگی، یعنی وہ میکنزم جو ساری سرویلنس کا کہ دہشت گردی افغانستان کی طرف سے پاکستان کی طرف نہ ہو، وائس ورسا کسی بھی طریقے سے کوئی ناگہانی صورتحال نہ پیدا ہو جائے، یہ ملاقات ہونی ہے۔ اب اس ملاقات سے پہلے ہی بہت ساری کٹائی پڑ چکی ہے، اس لیے کیونکہ کچھ دن کے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی وجہ سے بہت سارے اس طرح کے معاملات کو بالکل کمپلیٹلی ٹکا ٹوکری یا کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا، سبوتاج کر دیا گیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جانی نقصان بھی ہوا۔ اس جانی نقصان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ رانا صاحب سب سے پہلے تو ذرا ٹی ایل پی کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بین لگایا، اس سے پہلے پی ٹی آئی نے 2021 میں بین لگایا تھا، بین تو لگا لیا، ایکسٹریمزم کی بات بھی ہو گئی، لیکن یہ معاملہ کب تک اس طرح سے چل سکے گا کہ بین لگ جائے اور اس کے بعد کسی بھی طریقے سے کوئی ولیٹیلیٹی ڈیولپ نہ ہو؟ رانا صاحب معاملہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر ود ایویڈنس جو ہے وہ 2021 میں پابندی لگائی گئی، اور اس پابندی کے بعد جو ہے وہ ایک باقاعدہ انڈرٹیکنگ کے اوپر جو ریکارڈ میں موجود ہے کہ آئندہ وہ کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی جو تشدد اور دہشت گردی کے اوپر، جس میں آپ کے علم میں ہی ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر حملہ، سرکاری عمارتوں کا جلاؤ گراؤ، لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو اغوا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں، اس قسم کا سارا کرائم جو ہے۔ تو اب اس کے بعد 2025 میں، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ غالباً کوئی 23 میں شاید واقعہ ہوا تھا، لیکن وہ اتنے بڑے اسکیل پہ نہیں تھا۔ تو اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر انڈر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے یہ پابندی لگائی گئی ہے، اور ٹی ایل پی کو وہ گراؤنڈز جن کی بنیاد پہ پابندی لگائی گئی ہے وہ ودن 3 days مہیا کی جائیں گی، اور نیکسٹ ودن 30 days ٹی ایل پی کے جو بھی لوگ ہیں وہ اپیل کر سکتے ہیں، اپنا موقف دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ فیصلہ اپیل میں برقرار رہتا ہے تو پھر دے آر فری ٹو چیلنج دیٹ ان کورٹ آف لا۔ وہ جو ہے وہ ریٹ جورسڈکشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ تو موجودہ حکومت نے جو ایکٹ کیا ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اور وہ اپیلیبل ہے، چیلنجیبل ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ آن ریکارڈ آ کے اویلیو ہو سکتی ہیں۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ خود اس نتیجے پہ پہنچی تھی، ان کی گورنمنٹ، اور اس وقت کی اگر بانی پی ٹی آئی کی، اس وقت کے وزیر اعظم کی اگر وہ سپیچ آپ اس کو دیکھیں یا اس کے الفاظ پہ غور کریں تو یہ بات جچتی نہیں ہے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں۔
وہ جو بات کر رہے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ فواد چودھری صاحب تھے، وہ اس کو جو ہے وہ ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن رانا صاحب یہ بات یہاں تک پہنچی، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام اقدامات جو کہ معاملے کو اتنی طول پکڑنے سے پہلے لیے جاتے ہیں وہ فیل ہو گئے. میں نے سنا تھا مذاکرات بھی ہوئے، کوئی بات چیت بھی ہوئی، کوئی کانٹیکٹ بھی ہوا. وائی ڈڈ اٹ فیل؟ وہاں کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے بات نہیں سنی، چلے آئے اسلام آباد کی طرف، دوڑنے کی طرف. کیوں؟ وائی؟ دیکھیں، اس میں مذاکرات کا تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب ہوئے یا کس سے ہوئے، لیکن رابطے ضرور ہوئے. اور متعدد لوگوں نے، جن کا مجھے بھی علم ہے اور میں نے بھی انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس لانگ مارچ کو منسوخ کر دیں اور آپ یہ ارادہ ترک کر دیں جو انہوں نے اسلام آباد میں آ کے جو ہے وہ جو فارن ایمبیسیز کا ایریا ہے وہاں پہ جا کے ایک جو ہے وہ بڑے ملک کی ایمبیسی کے سامنے وہ جا کے احتجاج کرنا چاہتے تھے. رائٹ. ہاں، لیکن اس بات پہ اوپر عمل ہو نہیں سکا. اگر یہ ہو جاتا اور وہ یا تو اس مارچ کو شروع ہی نہ کرتے، اور اگر شروع کیا تھا تو اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی بہتر ہوتا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا.